تو وہاں پر ہمارے پاس نیوٹریشن میل نیوٹریشن کے بہت زیادہ نمبرز بڑے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہمارے جس طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام پارٹنر ہے، یونیسیف از پارٹنر، WHO از پارٹنرز، اور بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، تو ان تمام کے ساتھ ہم مل کر اس کو ایڈریس کر رہے ہیں ان اے وے کہ ہم نہ صرف ان کو غذائی قلت پوری کر سکیں، لیکن جو اس کے ادر اسباب ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. تھینک اچھا یو. عادی، ایک تو یہ جو سینٹرز ہیں اس میں اس سے استفادہ وہ لوگ حاصل کر سکیں، وہ خواتین حاصل کر سکیں جو بسک میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو ان کی مدد کس طرح کی جا سکے گی؟ ایک یہ چیز. دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 6 ماہ میں حالات بہتر کر دیں گے، معیشت کو بہتر کر دیں گے. اب یہ جو پیٹرول بم گرا ہے، لوگ تو اب ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی پریشان ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تیاری نہیں تھی تو اقتدار کیوں لیا؟ دیکھیے، پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ سوال کافی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. یقیناً جو بے نظیر نشو نما سینٹرز ہیں اس کے اندر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خواتین ہیں وہ ہی کوالیفائی کرتی ہیں. وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں یا دودھ پلاتی ہیں، اور جب ان کا بچہ 6 ماہ سے لے کے 23 ماہ تک کا ہوتا ہے، تو یہاں پر اسے یہ سپورٹ ملتی ہے جس میں غذائی کھانا ہوتا ہے، نیوٹریشن سے بھرا ہوا کھانا ملتا ہے سیشیز کے اندر. یہاں اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سہ چیک اپ ہوتا ہے، اور پھر اس کو رقم بھی دی جاتی ہے اور اویئرنیس بھی دی جاتی ہے اور امیونائزیشن بھی ہوتی ہے. اب یہ اتنا اچھا پیکج ہے کہ یقیناً ہر ایک چاہے گا کہ جی ان خواتین کو بھی ملے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہے. تو جو بہت ہی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت، اور ابھی جس طریقے سے قاسم سمرو صاحب نے بیان کیا کہ ان کا بھی ایک پروگرام ہمارے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، یہ الائنمنٹ میں چل رہا ہے، ایک ہماری سمجھے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. اور جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، جو خواتین، جو خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے، ان کو سندھ حکومت جو سندھ میں رہتے ہیں ان کو وہ پروٹیکشن، سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا اپنے پروگرام کے ذریعے. تو اس طریقے سے دیگر صوبوں کے اندر بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے توسط سے اور آپ کے سوال کی وجہ سے مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں ان حکومتوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں کہ جی آپ بھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگ شامل نہیں ہیں ان خواتین کو آپ بھی اس طرح کا نیوٹریشن پروگرام دیں، تاکہ ایک ڈپلیکیشن سے بھی بچا جا سکے، اور جو لوگ اس پروگرام میں نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بھی اس طرح کی سپورٹ ملنی چاہیے. تو گورنمنٹ اپنے صوبائی گورنمنٹ اپنا ایفرٹ کر کے اپنے ان لوگوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. میں یہ پائلٹ کر دیا. اچھا، عمر کوٹ اور تھر پارکر میں بھول بھی گئی تھی. تھینک یو قاسم صاحب، آپ نے یاد دلایا کہ جو سندھ حکومت کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، اور عمر کوٹ اور تھر پارکر میں انہوں نے وہاں پہ اس پروگرام کو پائلٹ کر دیا ہے. تو پائلٹ کی جو کامیابی ہوگی یقیناً وہ پھر ایکسپینشن کی طرف جائے گی. تو یہ نہیں ہے کسی کو نہ چھوڑا جائے گا نہ بھولا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ یہ دونوں ایفرٹس اچھے ہیں، حکومت سندھ کا بھی اور BISP کا بھی، اور ان دونوں ایفرٹ سے کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خواتین کو، ماؤں کو، بچوں کو کور کیا جائے. جو دوسری آپ نے بات کی تھی، بالکل حکومت جب آئی تھی ہمیں پتا تھا کانٹوں کا تاج ہے جو اپنے سر پہ پہن رہے ہیں. کوئی اتنا شوق نہیں تھا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ملک کے ایسے حالات تھے کہ الیکشن افورڈ ہم نہیں کر سکتے تھے، اور ملک کے حالات بہت پیچیدہ تھے. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ 2022 میں اگست کے مہینے میں ہمیں اتنی بڑی تباہی کا سامنا ہوگا. فلڈز کی نتیجے میں 33 ملین لوگ، جس کا ذکر ابھی بھی کیا گیا، 33 ملین لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے، 4 ملین بچے افیکٹ ہوں گے، کئی لاکھوں حاملہ خواتین اس میں شامل ہوں گی. تو یقیناً جب حکومت ایسے حالات دیکھتی ہے تو بیان سے تو کام نہیں چلتا، اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے 70 بلین روپے جو ہے اناؤنس کر کے اور ڈسٹریبیوٹ کروائے. تو یہ بھی تو حکومت کا پیسہ تھا. اس کے علاوہ پھر 1 بلین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 1 ارب اپنے بجٹ میں سے نیوٹریشس فوڈ کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کی ٹیکنیکل جو پارٹنرشپ ہے اس کے ذریعے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرانا شروع کیا. تو دیکھیں بہت ڈائیورٹ کرنا پڑا اٹینشن کو بھی اور فنڈز کو بھی. تو یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ہم پر ڈالنی ہے، یا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جس میں
दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक कसूरवार हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि 1% से कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशंस में। तो इस तरह की जो नागहानी और जो है वो अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद प्रेशर पड़ा है। लेकिन अभी भी कोशिश है, अभी भी हम नाउमीद नहीं हैं। जिस शख्स ने 4 बरस झूठे वादे किए, झूठे बातें की और कभी नहीं बताया कारकर्दगी क्या थी, वो तो अब पता चल रही है कितने स्कैंडल्स में ये पिछली हुकूमत मुलविस है। तो हम नहीं भागेंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे, छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और किसी पे लादेंगे भी नहीं ये बोझ, क्योंकि ये पाकिस्तान का बोझ है, हमने अपने ऊपर उठाया है। कोशिश पूरी करेंगे, आपकी दुआ की जरूरत है। तो ये बताइए कि मोहतरमा साहिबा थी, तो ये जो इतना आज़ाब आवाम के ऊपर आए शायद ना आता। IMF जो कह रहा, अगर IMF कहेगा इस हुकूमत को कि आवाम को मार देंगे, मोहतरमा ने इससे ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल किया, आवाम पे बोझ नहीं बनने दिया, कभी तारीख उठा के देखें। तो आप मुझे बताइए, 250 रुपये पेट्रोल हो गया, इंटर सर्विस किराए में लाड़काना का किराया 1200 का 1600 आज ले रहे हैं। कराची में जो एक मुसाफिर इधर से जाता है वो 100 रुपये था, अब उसको 150 रुपये किराया देना पड़ रहा है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? IMF के आगे तो घुटने टेक कर खड़ी हुई है। IMF के देखें, IMF के पास जाना किसी भी जो अवाम दोस्त हुकूमत होती है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो लोग IMF के पास जाते हैं और पिछली भी हुकूमतें हमारी भी जाती रही है, हमने कभी इससे इनकार नहीं किया है कि IMF के पास हम गए। लेकिन IMF के पास जाके जिन शराइत के ऊपर निगोशिएट करना है वो हमारी इस यूनिटी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। पहले भी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी गई है तो निगोशिएशंस के अंदर ज़रूरी है कि हमें पहले अपनी बात रखनी है, अपने लोगों को देखना है। मैं इमरान अहमद न्याजी के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक ऐसा वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं IMF के पास जाऊँगा ही नहीं, अगर मैं IMF के पास गया तो इससे पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो इतने ड्रामे भाई किसी ने आपको नहीं कहा था करने को, आपको जाना था, मुल्क की सूरत हाल है और IMF के पास जब जाना ही है तो फिर जाएं, मगर अपने मुल्क के अवाम की जो तकलीफें हैं उनको मद्देनजर रखें और जो नेगोशिएशंस करें उसमें ये देखें कि बोझ अवाम पर ना पड़े, और यही चैलेंज है इस हुकूमत का। तो इंशाल्लाह चांद भाई हम कोशिश यही करेंगे कि बोझ नहीं पड़े। आप, मुझे पता है आपकी रिपोर्टिंग बड़ी पुरानी है और आप अवाम की बात करते हैं। मेरा एक और भाई सवाल करना चाह रहा था, अभी जरा बिजी। हाँ जी भाई, आप एंकर थी तो आप भी अवाम की बात करते हैं। मैं अभी भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। हर जगह से यही सवाल आएगा। भाई ये जो वजीर आज़म इस वक्त कुर्सी पे बैठा है, ये कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं आया। जो वजीर आज़म 4 बरस पहले रह के गया वो कुर्सी पे चिपका भी हुआ था और उसने ये भी ऐलान किया था कि मैं 10 साल इस कुर्सी पे बैठा रहूँगा। तो अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह का सरिया इमरान अहमद न्याजी और उसके टोले के गर्दनों में है वो हम सब ने देखा है और उससे तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये कुर्सी किसी की जो है वो कब्र में नहीं जाती है। कुर्सी पे आज किसी मजबूरी से ये हुकूमत बैठी है, वरना इस मुल्क के जो आदाद व शुमार थे जब हम हुकूमत में आए थे तो वो बहुत हैरान कुन थे। जितने अरबों खरबों रुपए इमरान अहमद न्याजी ने 4 बरसों में अपनी आशी पे उड़ाए हैं, वो पिछली कई रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है। मैं उस एक ऐसे आदमी की बात नहीं करना चाहती जो खुद परस्त है। मैं बात करना चाहती हूँ आज के हालात की, और आज के हालात बिल्कुल तशवीशनाक हैं। महंगाई बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ पिछले लोगों की तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करें। इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ना वो गरीब के घर का चूल्हा होता है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर यकीनन इस वक्त जो गरीब के घर का चूल्हा है और उसके सौदे का बैग है वो बताता है कि महंगाई है, और ये किसी भी गरीब मुतवसत तबके के फर्द के पहुंच से बाहर है, जिसके लिए यकीनन हमें कोशिश करनी है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो आप बता रहे थे कि जी बेजा अखराजात हुकूमती सतह पे ना हो। एक इस तरह की कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है किफ़ायत शारी के इक़दामात के लिए, और आइंदा काबीना के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश होगी। मैं आपको ये भी यकीन दिलाती हूँ कि जो मैं मीटिंग्स देख रही हूँ और जो मैं इस वक्त का रुझान देख रही हूँ कि जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी भी यही तशवीश है जो आपकी है, और ऐसी कोई
ہم تو جادو نہیں ہے ہمارے پاس بھائی, اور اللہ نہ کرے ہمیں اپنی نیت پہ بھروسہ ہے. تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اخراجات کو کم سے کم کیا جائے جو ہمارے بس میں ہے, اور کوشش کی جائے گی کہ عوام کے لیے ریلیف, جیسے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پیٹرول کی مد میں جو ایک بوجھ پڑا ہے اس پہ ریلیف دی تھی 2000 روپے کی. اب بھی کچھ اس طرح کے پیکیجز کا امکان ہے, قبل از وقت نہیں میں بتا سکوں گی, لیکن اس میں ورکنگ ضرور ہوگی. یہ یقین دلاؤں کہ یہ جو تکلیف آج ہے اس کا بہت زیادہ احساس اس حکومت کو ہے. ہم بت نہیں, ہم بے دل نہیں ہیں, ہم بے حس نہیں ہیں, ہم بالکل محسوس کر رہے ہیں کہ تکلیف ہے اور بوجھ ہے عوام کے اوپر. اور میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر یہ بات کہوں گی کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ مل کر بیٹھ کر معیشت پر اور اس ملک کے اندر جو ایک انتشار کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بات کریں, کیونکہ یہ ملک کسی بھی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہے. جو نمبرز ہیں وہ تشویشناک ہیں. ہمیں سر جوڑ کر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا. اور جو بیان ملک کا سابق وزیر اعظم اس وقت دے رہا ہے, جو 27 تاریخ کو بھی ایک ویڈیو بیان دیا تھا, میں نے پہلے بھی اس کی مذمت کی ہے, میں آج بھی اس کی مذمت کرتی ہوں. اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک حیرت انگیز اور ایک جو ہے وہ مذمت کے لائق اس نے بات کی ہے, جو ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے. وہ صدر جو کہ جب صدر تھا پاکستان کا تو اس نے بڑے بڑے منصوبے پاکستان کے لیے شروع کیے, جس میں ایک سی پیک کا منصوبہ بھی تھا. اور وہ منصوبہ دنیا کے اندر جس کی آج جو ہے وہ پذیرائی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے لیے سی پیک کا جو کوریڈور ہے اس کا منصوبہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی بدولت پاکستان میں شروع ہوا. ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کیا, ملک کے اندر آئین کو بحال کیا, 18ویں ترمیم ہو, 19ویں ترمیم ہو اور دیگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں, وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے ممکن ہو سکی. وہ ہسٹری میں ایک ایسا صدر ہے جس نے اپنی جتنی بھی پاورز تھیں, جو کہ مشرف نے بطور ایک سابق صدر, ایک سابق جنرل ڈکٹیٹر نے اس نے اپنے لیے رکھ لی تھی, انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ تمام تر پاورز پارلیمنٹ آف پاکستان کو واپس کی. وہ شخص جو جھوٹے کیسز میں اور فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر جیل کاٹ کر آیا, اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, اس پر کوئی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا. عمران احمد نیازی نے اس شخص کے اوپر اس طرح کی تہمتیں لگائی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا ہیں, آپ سے پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ ہم اس پر قانونی چارہ گوئی کر رہے ہیں, آج جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے, پٹیشن فائل کی گئی ہے. اس شخص کو, جس کو میں کل بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نارسزم کو پڑھ لیں, یہ نارسسسٹ آدمی ہے, اسے اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. اس نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں, بے بنیاد الزامات لگائے ہیں, اسکینڈلس باتیں کی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی لیڈرشپ, اس کے کارکنان دہشت گردی کا شکار رہے ہیں, لہٰذا ایسے الزامات کے بعد ہمارے لیے جو تھریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور صدر آصف علی زرداری صاحب تو وہ شخص ہے جو خود اور ان کا خاندان دہشت گردی کا شکار رہا ہے, بشمول ہمارے کارکنان کے. آپ کارساز کا سانحہ دیکھ لیں یا 27 دسمبر کا سانحہ دیکھ لیں, ہماری لیڈرشپ ٹارگٹ ہوئی ہے, شہید ہوئی ہے, ہمارے کارکنان ٹارگٹ ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اور ہم پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس پر یہ الزام لگا رہا ہے. جبکہ عمران احمد نیازی فنڈ کرتا رہا ہے خود ٹیررسٹ کو, اس کی کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ کی سپورٹ پہ چلتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ گواہ نہیں ہیں کہ دہشت گردوں نے دھمکی دی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے کارکنان کو دی, کبھی عمران نیازی اور اس کی جماعت کو نہیں دی. گو کہ ہم نہیں چاہتے کہ دے, لیکن ان کو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے, وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں, جیلیں توڑوا کر ان کو فرار کرتے رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے اور عمران نیازی حکومت میں تھا, تب بھی ایک دہشت گرد کو یہاں سے ترکی فرار کیا گیا, راتوں رات اس کو یہاں سے نکالا گیا.
تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جو خود دہشت گردی کو پروموٹ کرتا رہا ہے وہ کسی اور پہ دہشت گردی کی بات کرے, یہ سمجھ نہیں آتی. اور اسی لیے ہم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ اب عمران احمد نیازی, جس کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ویسے تو ایکسکیوزیبل نہیں ہے, جو پٹیشن بھی کہتی ہے, لیکن اس کو اس بات کو آ کر فیس کرنا ہے, اسے معافی مانگنی ہے اسی فورم پر, اسی طریقے سے جہاں پر اس نے یہ غلط الزامات لگائے ہیں, کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے اور ایک ایسی جماعت کے لیے سیریس میٹر ہے جس کو آج بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. کبھی یہ زرداری صاحب کے لیے بندوق کی نوک کی بات کرتا ہے یا بندوق کی نشست کی بات کرتا ہے, اور کبھی یہ زرداری صاحب کے لیے اس طرح کے غلط الزامات لگاتا ہے جس سے کہ زرداری صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے اوپر زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. سو دس از ناٹ ایکسکیوزیبل. اور اب عمران نیازی کو جو بھی بات کرنی ہے اس کا ثبوت لائے یا سوچ کے بات کرے. جو اس نے کہہ دیا ہے اب اس کو آ کے کورٹ میں بیان کرے. جی بھائی. ابھی اس وقت جو ہے وہ پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, ایک تو اس پہ بات کر لیے گا. دوسرا وفاقی حکومت کی نمائندہ ہے آپ, سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کیا کوئی چیز بیان جاری ہوا ہے تو اس کے بارے میں. سویڈن کا واقعے کا آپ سوال سے پوچھ لینا مجھ سے. جی سویڈن کا واقعہ ہوا ہے, اس کی مذمت بھی جو اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو آپ نے کہا ہے, کل بھی حادثات ہوئے ہیں جس کے اندر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور اس پر بھی ہم نے اظہار افسوس کیا. اور ابھی بھی کے پی میں جو خبر آئی ہے وہ اس پر بھی میں پہلے تو میں مذمت کروں گی کہ دہشت گردی کے واقعوں کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ان کو جتنا ریجیکٹ کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ پاکستانی قوم نے گو کہ ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے اس اعتبار سے, لیکن ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں بطور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بطور قوم پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں, ہم تو سب سے بڑے وکٹم ہیں دہشت گردی کے. اور آج بھی ہمیں, اور بلکہ آپ میڈیا کے ساتھی ہیں, جب یہاں کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے تو آپ سب اس کا نشانہ رہے, ہم سب وکٹمز رہے. تو جہاں بھی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے اور لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ یورپ میں ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو بڑا افسوسناک ہے, اور اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جو یورپین ممالک ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس دنیا کو ٹالرنس کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک جو اسلام کا جو پرسیپشن ہے اگر آپ اسے غلط طریقے سے بیان کریں گے تو ہر مسلمان کا دل دکھے گا, ہر ذی شعور شخص کا اور ہر جمہوری پسند شخص کا دل دکھے گا. کیونکہ کوئی مسلمان نہ بھی ہو, اگر جیسے میرے ساتھ نوید جیوا صاحب کھڑے, کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ہم گو ان کو پاکستان کے آئین میں مائنورٹی ہے لیکن مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ پاکستان کے آئین میں درج ہیں. تو اگر یورپ میں کوئی بیٹھ کر کسی ایک ملک سویڈن میں آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے اور اس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کہیں گے تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی از لائسنس, اور ایسے لائسنسز دنیا میں کسی کو نہیں دیے جا سکتے جس سے کہ کسی بھی فیتھ کے شخص کی دل آزاری ہو. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم آپ کے توسط سے بھی جو یہاں پر سویڈن کی ایمبیسی ہے اسے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بتائیں وہاں کے گورنمنٹ کو کہ پاکستان کے لوگوں کے دل دکھے ہیں اور اس طرح کی چیز نہ صرف مذمت اس پہ کی جانی چاہیے بلکہ وہاں پر ایسی جو کارروائی ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے جس سے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ سویڈن کے لوگ بھی مختلف فیتھ کا احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ گلوبل کمیونٹی مسلمانوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی تو یقیناً پھر ہمیں یہ لگے گا کہ پھر ہم سے بھی آپ یہ امید نہیں کرتے. لیکن پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں کے لوگ پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے بارے میں غلط پرسیپشن کو فروغ دیا جائے. اسلام جو ہے وہ وے آف لائف ہے, وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمارا دین جو ہے وہ پرامن دین ہے اور ہم چاہیں گے کہ دنیا میں اس دین کا اچھا میسج جائے جو اس کا ریئل میسج ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ.